کو اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی ہے تو اس میں بنیادی بات کیا ہوگی کہ جوڈیشری اس ایگزیکٹو کے انفلوئنس سے باہر ہو. اگر ایگزیکٹو جس نے میرے خلاف میرا بنیادی حقوق کو پامال کرنا ہے، اگر وہی جوڈیشری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اگر وہی جوڈیشری کو کنٹرول کر رہا ہے، اگر وہی جوڈیشل پروسیس میں انٹرفیئر کر رہا ہے، تو کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ وہ جوڈیشری میرے حق میں فیصلہ کرے گی یا جسٹس کرے گی، انصاف کر پائے گی؟ یہ ایز اے میٹر آف پرنسپل یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے. اگر کوئی انٹرفیئرنس ہے جوڈیشل پروسیس میں تو جوڈیشری کا جو کانسیپٹ ہے مجھے انصاف دینے کا، ایگزیکٹو پہ چیک رکھنے کا، وہ وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. وہ irrelevant ہو جاتا ہے ایز اے انسٹیٹیوشن. ناؤ کمنگ ٹو دا پوائنٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے کیٹیگوریکلی کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ورکنگ میں انٹرفیئرنس ہے. اب یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ میرے دور میں نہیں ہوئی انٹرفیئرنس. اگر آپ کے دور میں انٹرفیئرنس نہیں ہوتی بڑے احترام کے ساتھ تو یہ لیٹر نہ لکھتے. اگر انٹرفیئرنس بند ہو گئی ہوتی تو یہ لیٹر نہ آتا. دیٹ مینس اٹ از اے کنٹینیوس اینڈ ریکرنگ پروسیس جو چل رہا ہے اس وقت. اس کے علاوہ اب اس کو فردر اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ نے ریکمنڈیشنز لی، ویو پوائنٹ لیا باقی ہائی کورٹ سے. لاہور ہائی کورٹ کیٹیگوریکلی کہتا ہے اس ملک اس کے جوڈیشل پروسیس میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، اور یہ ہمیں نظر آتا ہے. یہ نہیں کہ یہ ہوا میں بات ہو رہی ہے، ہم بھی دیکھ سکتے ہیں. کوئی جج پاکستان تحریک انصاف کے کسی کینڈیڈیٹ کو اگر ریلیف دیتا تھا، پچھلے میں 2 سال کا بتا رہا ہوں آپ کو، میں لاہور ہائی کورٹ میں زیادہ میری پریکٹس ہے، تو اس جج کی ایدھر ٹرانسفر ملتان بینچ میں ہو جاتی تھی یا پنڈی بینچ میں ہو جاتی تھی یا بہاولپور بینچ میں ہو جاتی تھی. اس کے علاوہ آپ کو پشاور ہائی کورٹ نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ ہمیں نان اسٹیک ایکٹر سے بھی بارڈرز کے باہر سے دھمکیاں ملی ہیں پولیٹیکل کیسز میں. اگر ہم انصاف کرنا چاہ رہے تو ہمیں روکنے کے لیے. کوئٹہ ہائی کورٹ نے تو شعر و شاعری بھی لکھ دی ہے اور بڑے کلیئر ورڈز میں بتا دیا ہے کہ اس ملک کے جوڈیشل پروسیس میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، ہمیں انصاف کرنے سے روکا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ججز آپ کے خود کہہ رہے ہیں، اور یہ ججز اگر کہہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ پرزمپشن آف ٹروتھ اٹیچ ہوگی. ان کو کیا شوق ہے بتانے کا کہ ہمارے پاس انٹرفیئرنس چل رہی ہے، ہمارا پروسیس میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. اگر جج آف دا ہائی کورٹ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، اگر وہ کہہ رہا ہے مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا، میرے کام میں ایگزیکٹو انٹرفیئرنس کر رہا ہے، اس کو آپ ایز اے چارج شیٹ لیں. وہ ایلیگیشن نہیں ہے، وہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، وہ چارج شیٹ ہے اس ملک کی ایگزیکٹو کے اوپر کہ آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں. اب ایگزیکٹو نے ڈسپیل کرنا ہے امپریشن یا برڈن آف پروف کہ ہم نہیں کر رہے. یہ ان کا الزام نہیں ہے، یہ چارج شیٹ لگائی ہے انہوں نے ایگزیکٹو کے اوپر. اب اس کو دیکھیں، اس کو آپ پچھلے 2 سال میں دیکھیں آپ کا جوڈیشل پروسیس نے کام کیا کیا ہے. ٹرائلز ہوتے ہیں اڈیالہ جیل کے اندر، اس میں پہلے تو کسی میڈیا کے شخص کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. کس طرح ٹرائل ہوا، کس طرح چلا، کسی کو کوئی خبر نہیں. جو پتہ لگتا تھا، جو ہمارے وکلا جاتے تھے وہ بتاتے تھے نو انڈیپینڈنٹ اوور سائٹ آف دا میڈیا. تو وہ پبلک ٹرائل کے جو ڈیفینیشن ہے آئین میں، آپ کے قانون میں، اس پہ پورا نہیں اترتے تھے. پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ جانا پڑا. کچھ میڈیا کے لوگوں کو ایکسیس مل گئی، لیکن وہ بھی آپ کو پتہ ہے پک اینڈ چوز ہوتا ہے، ہر شخص کو نہیں دیا اندر جانے دیتے تھے. پھر اس کے بعد ہم نے کہا یہاں تو پبلک کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ وہ آ کے ٹرائل دیکھے، جس کو ہم پبلک کہتے ہیں. تو کچھ 12 لوگ ہر تاریخ پہ آتے تھے جن کو ایک ڈبے میں بند کر کے بٹھایا جاتا تھا، اور وہ نہ مجھے پتہ تھا کون لوگ ہیں، نہ ہمارے باقی وکلا کو پتہ تھا، نہ عمران خان صاحب کو پتہ تھا وہ کون لوگ ہیں، ان کو کس نے لا کے بٹھایا ہے. جب ان سے سوال ہم کرتے تھے آپ کون لوگ ہیں، یا تو وہ 100% تقریباً 99% خاموش ہوتے تھے یا جواب دیتے تھے ہم پبلک ایٹ لارج ہیں. تو ان سے پوچھا پبلک ایٹ لارج کا مطلب کیا ہے، تو ان کو وہ بھی نہیں پتہ تھا. تو ان کو اس وجہ سے طوطے کی طرح رٹا کے بھیجا جاتا تھا آپ نے یہ جواب دینا ہے. پبلک ایٹ لارج کا مطلب ہے کہ اس
ہال میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, اس ملک کے جتنے لوگ ہیں, ان کا دل کرے تو کورٹ روم کے اندر جا سکتے ہیں, سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن کورٹ روم میں جگہ ہے.